إياك نعبد وإياك نستعين فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين انتظر جواب ربه له هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وتأمل عبودية هاتين الكلمتين وحقوقهما وميز بين الكلمة التي لله تعالى والكلمة التي للعبد وفقه سر كون إحداهما لله تعالى والأخرى للعبد وميز بين التوحيد الذي تقتضيه كلمة إياك نعبد والتوحيد الذي تقتضيه كلمة إياك نستعين وفقه سر كون هاتين الكلمتين في وسط السورة بين نوعي الثناء قبلهما والدعاء بعدهما وفقه تقديم إياك نعبد على إياك نستعين وتقديم المعمول على الفعل مع أن الاتيان به مؤخرا أوجز وأخسر وسر إعادة الضمير مرة بعد مرة وعلم ما تدفع كل واحدة من الكلمتين من الآفة المنافية للعبودية وكيف تدخله الكلمتان في صريح العبودية وعلم كيف يدور القرآن من أوله إلى آخره على هاتين الكلمتين بل كيف يدور عليهما الخلق والأمر والثواب والعقاب والدنيا والآخرة وكيف تضمنتا لأجل الغايات وأكمل الوسائل وكيف جيء بهما بضمير الخطاب والحضور دون ضمير الغائب وهذا موضع يستدعي كتابا كبيرا ولولا الخروج أما نحن بصدده لأوضحناه وبسطنا القول فيه فمن أراد الوقوف عليه فقد ذكرناه في كتاب مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وفي کتاب الرسالة المصریہ۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے تو اپنے رب کے جواب کا انتظار کرے۔ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا، اور ان دونوں کلموں کی عبودیت اور ان کے حقوق میں غور کرے۔ وہ فرق کرے اس کلمہ کے درمیان جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور جو بندے کے لیے ہے، اور ان دونوں میں ایک کا اللہ تعالیٰ کے لیے اور دوسرے کا بندے کے لیے ہونے کے راز کی فقہ میں بھی فرق کرے۔ وہ اس توحید کے درمیان بھی فرق کرے جس کا یہ کلمہ ایاک نعبد تقاضا کر رہا ہے، اور اس توحید کے درمیان بھی فرق کرے جس کا تقاضا یہ کلمہ ایاک نستعین کر رہا ہے۔ وہ اس راز کی فقہ کی بھی تمیز کرے کہ یہ دونوں کلمے اس صورت کے درمیان میں کیوں واقع ہوئے ہیں، اور ان دونوں سے پہلے دو طرح کی ثنا ہے اور ان دونوں کلمات کے بعد دعا ہے، اور ایاک نعبد کو ایاک نستعین پر مقدم کرنے کی فقہ پر غور کرے، اور یہ کہ مفعول کو فعل سے پہلے کیوں لایا گیا حالانکہ اس کو بعد میں لانا زیادہ مختصر تھا، اور ضمیر کو بار بار لانے کے راز میں بھی غور کرے، اور اس بات کے علم میں بھی غور کرے کہ دونوں کلموں میں سے ہر کلمہ عبودیت کے منافی آفت کو دور کرتا ہے، اور کس طرح یہ دونوں کلمے اس کو خالص عبودیت میں داخل کر دیتے ہیں، اور اس بات کے علم میں بھی غور کرے کہ کیسے پورے کا پورا قرآن اول تا آخر ان دونوں کلموں کے گرد گھومتا ہے، بلکہ کس طرح ساری مخلوقات فیصلے، سزا و جزا اور دنیا و آخرت کے معاملات میں بھی انہی دو کلمات کے گرد گھومتے ہیں، اور کس طرح یہ دونوں کلمات عظیم نتائج اور کامل ترین وسائل پر مشتمل ہیں، اور کیسے ان کو غائب کی ضمیر کی بجائے مخاطب اور حاضر کی ضمیر کے ساتھ لایا گیا ہے۔ یہ موضوع ایک بڑی کتاب لکھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اگر ہم اس موضوع سے نہ نکل رہے ہوتے جس پر ہم کوشش کر رہے ہیں تو ہم ضرور اس کی وضاحت کرتے اور تفصیلی بات کرتے۔ جو اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہے تو تحقیق ہم نے کتاب مراحل سائرین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کا ذکر کیا ہے، اور کتاب الرسالۃ المصریہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ،
پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین انتظر جواب ربہ لہ، تو وہ اپنے لیے رب کے جواب کا انتظار کرتا ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ ہذہ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ وتأمل، اور وہ غور کرتا ہے، عبودیت ہاتین الکلمتین و حقوقہما، ان دو کلمات کی عبودیت پر اور ان کے حقوق پر، ومیز، اور فرق کرتا ہے، بین الکلمۃ التی للہ تعالی، اس کلمے کے درمیان جو اللہ کے لیے ہے، یعنی ایاک نعبد، والکلمۃ التی للعبد، اور وہ کلمہ جو بندے کے لیے ہے، وایاک نستعین، وفقہ سر کون احداہما للہ تعالی والاخری للعبد، اور اس راز کی سمجھ میں بھی، یعنی وہ راز سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان میں سے ایک کلمہ اللہ کے لیے اور دوسرا بندے کے لیے، تو ایسا کیوں ہے؟ ومیز، اور وہ فرق کرتا ہے، بین التوحید، اس توحید کے درمیان، الذی تقتضیہ کلمۃ ایاک نعبد، جس کا تقاضا کرتا ہے کلمہ ایاک نعبد، والتوحید الذی تقتضیہ کلمۃ ایاک نستعین، اور اس توحید کے درمیان بھی فرق کرتا ہے جو تقاضا کرتا ہے کلمہ ایاک نستعین، وفقہ سر کون ہاتین الکلمتین، اور ان دونوں کلمات کے ہونے کے راز میں بھی غور و فکر کرتا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، فی وسط السورۃ، کہ یہ سورت کے درمیان میں کیوں آئے ہیں، بین نوعی الثناء قبلہما، ثناء کی دو قسمیں جو اس سے پہلے آئیں ان کے درمیان، والدعاء بعدہما، اور پوری دعا جو بعد میں آ رہی ہے اس کے درمیان، یعنی ثنا اور دعا کے درمیان میں یہ بات کیوں آئی ہے، اس بات پر بھی غور کرتا ہے۔ وفقہ تقدیم ایاک نعبد علی ایاک نستعین، اور اس بات میں بھی غور و فکر کرتا ہے، یہ سمجھ بوجھ پیدا کرتا ہے، ایاک نعبد ایاک نستعین سے پہلے کیوں ہے، وتقدیم المعمول علی الفعل، اور معمول کا پہلے آنا، یعنی ایاک، معمول یہاں کیا، ایاک، علی الفعل نعبد، فعل پر، اور یہ تاکید جو ہے وہ شدت کے لیے ہوتی ہے، ما ان الاتیان بہ مؤخرا اوجز و اخسر، حالانکہ اس ضمیر کا بعد میں آنا زیادہ مختصر اور جامع ہوتا، جیسے نعبد کا اگر ہوتا تو نعبد کا کہنے کی بجائے ایاک کیوں کہا گیا، ایاک نعبد، وسر، اور وہ راز بھی، اعادت الضمیر مرۃ بعد مرۃ، کہ ضمیر بار بار کیوں آئی ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے نعبد کا و نستعین کا، جیسے وہ دعا نہیں ہے، نحمد و نستعینہ و نستغفرہ، یہ خطبے کے شروع میں آتا ہے، یا دعائے قنوت میں بھی آتا ہے۔ وعلم ما تدفع كل واحدة من الكلمتين، اور اس بات کے علم میں بھی غور کرے کہ دونوں کلموں میں سے ہر ایک کلمہ جو ہے وہ دور کرتا ہے، تدفع كل واحدة من الكلمتين من الآفة المنافية للعبودية، یعنی اس آفت کو جو منافی ہے کلمہ عبودیت کے، وکیف تدخلہ الکلمتان، اور کس طرح داخل کر دیتے ہیں اس کو دونوں کلمات، فی صریح العبودیت، خالص عبودیت میں، وعلم، اور یہ علم بھی، یعنی اس میں بھی غور کرے، کیف یدور القرآن من اولہ الی آخرہ، کس طرح گھومتا ہے قرآن اول سے آخر تک، علی ہاتین الکلمتین، ان دو کلمات پر، یعنی پورے قرآن میں یہ جو مرکزی مضمون ہے وہ اسی جملے کا ہے، یہاں عبادت کی بات ہے، یہ استعانت کی بات ہے۔ بل کیف یدور علیہم الخلق والامر والثواب والعقاب والدنیا والآخرہ، بلکہ یہ بھی غور کرے کہ کس طرح گھومتے ہیں ان دونوں پر، یعنی عبادت اور استعانت پر، کون؟ ساری مخلوقات، والامر، اور فیصلے،
والثواب اور ثواب، والعقاب اور عقاب، والدنیا اور دنیا، والآخرت اور آخرت. وکیف تضمنتا اور کس طرح مشتمل ہے یہ دونوں، لأجل الغایات بہترین نتائج کے لیے، یعنی کس طرح یہ دونوں کلمات عظیم نتائج اور کامل ترین وسائل پر مشتمل ہیں. وکیف جیء بہما بضمیر الخطاب والحضور دون ضمیر الغائب، اور کس طرح ان کو غائب کی ضمیر کی بجائے مخاطب اور حاضر کی ضمیر کے ساتھ لایا گیا ہے. جیء بہم ضمیر الخطاب ایاک نعبد، والحضور اور حاضر ہونا دون ضمیر الغائب غائب ضمیر کے بجائے. وہذا موضع اور یہ موضوع جو ہے یستدعی کتاباً کبیراً ایک بڑی کتاب لکھنے کی دعوت دیتا ہے، تقاضا کرتا ہے. ولولا الخروج اور اگر یہ ڈائیورٹ ہونا نہ ہوتا، اما نحن بصددہ اس سے جو ہم کر رہے ہیں، یعنی یہ کتاب اور مقصد کے لیے لکھی جا رہی ہے، اس سے ہم ہٹ نہ جائیں تو لوضحناہ تو ہم اس کی اور وضاحت کرتے. وبسطنا القول فیہ اور اس میں خوب بات کو لمبا کرتے، بسط. فمن اراد الوقوف علیہ تو جو اس سے واقف ہونا چاہتا ہے، فقد ذکرناہ فی کتاب مراحل السائرین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم نے ان باتوں کا ذکر کر دیا ہے اس کتاب میں جس کا نام مراحل السائرین چلنے والوں کے مرحلے، بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مختلف مقامات کے درمیان. فی کتاب الرسالہ المصریہ اور کتاب رسالہ المصریہ میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے. تھوڑا سا لمبا ہے ٹیکسٹ لیکن میں اس کی وضاحت کرتی ہوں دوبارہ. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سارے امور پر غور کرنا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو درمیان میں کیوں رکھا گیا مثلا، اور پھر یہ کہ اس میں ایک پارٹ اللہ کے لیے، نعبد کس کا حق ہے، عبادت، اور استعانت کس کی ضرورت ہے، بندے کی. پھر یہ ہے کہ اس میں توحید کا ذکر ہے، صرف تجھ سے، ایاک پہلے لا کے بات کی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور عبادت اور دعا جو ہے ان کا تعلق بھی توحید سے ہے اگر وہ شرک سے پاک ہو. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ درمیان میں کیوں آئی ہے، اس سے پہلے ثنا ہے اور اس کے بعد دعا ہے، تو ایک پرفیکٹ بیلنس قائم ہو گیا ہے. اب دیکھیں نا، جتنا اوپر ہے، 3 چیزیں اوپر 3 چیزیں نیچے. اوپر کون کون سی؟ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور نیچے کون سی؟ صراط مستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، یعنی کہ نماز کا بھی اور سورۃ الفاتحہ کا بھی اور قرآن کا بھی. وفقہ تقدیم ایاک نعبد و ایاک نستعین و تقدیم المعمول علی الفعل ما ان الاتیان بھی مؤخرا اوجز و اخسر. تو کہتے ہیں کہ پھر یہ بھی کیوں ایاک نعبد پہلے کیوں آیا ہے اور ایاک نستعین بعد میں کیوں آیا ہے، حالانکہ اس کو بعد میں لانا زیادہ مختصر تھا. اور ضمیر کو بار بار لانے کے راز کے بارے میں بھی غور کیا جائے. وسر اعادت الضمیر مرۃ بعد مرۃ، یعنی ایک جملے کو ایک ہی طریقے سے ڈالنے کی بجائے 2 دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں تکرار ہے. تکرار کس کے لیے ہوتی ہے؟ تاکید کے لیے. یس، تو اس پر بھی غور کریں. اور پھر اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ان دونوں کلموں میں سے ہر کلمہ، ایاک نعبد بھی اور ایاک نستعین بھی، یہ خالص عبودیت میں انسان کو داخل کر دیتے ہیں اور ہر شرک سے بچا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب عبادت اللہ کے لیے ہوگی، جب استعانت اللہ سے ہوگی، تو انسان کو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں، اور اس سے توحید لازم آ جاتی ہے. اور پھر یہ بڑی مزے کی بات کی کہ یہ صرف نماز ہی میں نہیں ہے، قرآن میں بھی غور کریں تو یہی 2 چیزیں آپ کو ملیں گی جو بندے کی ضرورت ہے. اور پھر خاص طور پر ساری مخلوقات کے فیصلے، سزا، جزا، دنیا اور آخرت کے معاملات بھی ان کلمات کے گرد گھومتے ہیں. اور یہ دونوں کلمات عظیم نتائج
کامل ترین وسائل پر مشتمل ہے، اور کیسے ان کو غائب کی ضمیر کے بجائے مخاطب اور حاضر کی ضمیر کے ساتھ لایا گیا ہے، یعنی ایاکا ڈائریکٹ مانگا گیا ہے، یہ نہیں کہا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، بلکہ کیا کہا گیا، ایاک نعبد، تاکہ دعا میں زیادہ زور ہو اور قبولیت زیادہ ہو. یعنی بعض اوقات کسی کے ذریعے پیغام پہنچانے سے بہتر کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹ میسج دینا. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا ٹاپک ہے جس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن ابھی میں بس اتنا ہی لکھ رہا ہوں، اور اگر کسی کو تھوڑا زیادہ پڑھنا ہے تو ایک اور کتاب انہوں نے بتائی ہے کہ اس میں تفصیل پڑھ لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی. تو بنیادی طور پر یہاں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے استعانت. عبادت کا مطلب تو اللہ کی بندگی کرنا، اور استعانت کا مطلب اللہ سے دعائیں مانگنا. ٹھیک ہے. آبادہ کا معنی ہوتا ہے نرمی اور ذلت بھی، اور دوسرا معنی اس کا شدت اور سختی بھی ہوتا ہے. اور اصطلاح میں عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری اعمال، اقوال وغیرہ میں سے ہو، یعنی ظاہری یا باطنی جو بھی اعمال اقوال ہوتے ہیں وہ نماز کہلاتے ہیں. نماز عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، نیکی کا حکم عبادت ہے، برائی سے روکنا عبادت ہے. ہر وہ کام یا فعل یا قول جو اللہ سے قریب کرے وہ سب عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں. اور استعانت کا لفظ جو ہے یہ عین واو نون سے ہے، اون سے، ایک دوسرے کی مدد کرنا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ استعانت سے مراد اللہ کی مدد طلب کرنا ہے، اور مخلوق سے ایسے امور پر مدد طلب کرنا جن پر وہ قدرت رکھتے ہوں. ٹھیک ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے رہے مجھے پانی پکڑا دیں؟ مدد تو ہم اس سے بھی طلب کر رہے ہیں، تو پھر فرق کیا ہے؟ کیا ایسے کر سکتے ہیں؟ کسی انسان کو کوئی کام کہہ سکتے؟ جی ہاں، بالکل. اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. صحیح فرمایا. کیا سمجھ میں آیا ہے؟ عبادت اور استعانت کیا ہے؟ یعنی عبادت ہے ہماری طرف سے رب کو دینا، اور استعانت کیا ہے؟ اس سے مدد مانگنا، یعنی لین دین ہے، گیو اینڈ ٹیک. ایکسرسائز عبودیت کے منافی آفات کو دور کرتا ہے، اور شرک وغیرہ کو. ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس سے جتنی بھی اس کے علاوہ چیزیں ان سب کی نفی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور استعانت بھی صرف تجھ سے مدد مانگتے. اسی تو میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ صرف تجھ سے مدد مانگتے، پھر ہم کسی کہتے ہیں پانی لاؤ، تو صرف تجھ سے تو نہ ہوا، پھر تو کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ کہ جن چیزوں پہ بندے قادر ہیں ان سے اس کام میں ہیلپ لینا ایاک نستعین کے منافی نہیں. لیکن بندوں سے وہ توقعات رکھ بیٹھنا یا وہ مانگنا جو ان کے بس میں نہیں، کہ وہ اولاد دے دیں یا نعوذ باللہ قسمت بنا دیں، وہ غلط ہے. سمجھے؟ السلام علیکم استاذہ. یہ پڑھ کر کے نا میرا تو دماغ سمجھے کہ ایک طرح سے وہ ہو گیا نا، اور مجھے نا وہ بات یاد آ رہی تھی سورہ مطففین میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ذرہ برابر بھی کمی اور وہ جو ہے نا دیکھی جائے گی نا. ویل للمطففین. ہاں، تو اس کا نا جیسا ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ سے امید کرتے ہیں ویسا ملے گا، لیکن کوتاہیوں کے لیے بس اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو. آمین آمین. سادہ میرے ذہن میں اس کی پکچر کچھ اس طرح بن رہی تھی کہ جیسے ہم کسی آرگنائزیشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو ہم پہلے ان کو ایک جاب لیٹر لکھتے ہیں، اس میں ان کی تعریف لکھتے ہیں اور یہ سب کچھ ان کی اچھائیاں لکھتے ہیں. اس کے بعد جب وہ ہمیں ہائر کر لیتے ہیں تو ہم ایک بانڈ سائن کرتے ہیں کہ ہم صرف انہی کے لیے کام کریں گے، اور پھر ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو بھی ہوگا، جو بھی بینیفٹس ہیں یا سیلری ہے وہ صرف ہمارے ہی لیے ہوگی. تو ہم کچھ کر کے دیتے ہیں انہیں، تو پھر وہ ہمیں دیتے ہیں، اور پھر ہم باقی کسی اور کے لیے نہیں ہوتے، ہم صرف پھر انہی کے لیے کرتے ہیں کام. لائلٹیز. لائلٹیز، بالکل بالکل.
اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر عبادت، استعانت یا توکل کو ملا کر بیان کیا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر، اپنے تمام کاموں کو اس کے حوالے کیے بغیر، توکل کیے بغیر ہم عبادت کو کامل طریقے سے انجام نہیں دے سکتے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، میں نے سب سے نفع بخش دعا پر غور کیا تو وہ ہے اللہ سے اس کی پسندیدہ چیزوں کی توفیق پر مدد مانگنا. استعانت میں مدد جو مانگتے ہیں ہم کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں؟ نیکیوں کی توفیق کی. سب سے جامع دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہم سے کروا لے. اسی لیے آپ دیکھیں جب توفیق ہو جاتی ہے نا تو بعض اوقات ایک معمولی سا کمزور سا انسان بہت کچھ کر جاتا ہے، اور بعض اوقات سب کچھ ہوتے ہوئے بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ایک تنکا بھی انسان کچھ توڑ کے دورہ کرے. یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ توفیق دے دے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اسی وجہ سے ابن تیمیہ جو تھے وہ اپنے سجدوں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. پھر کہا، اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو ہرگز پڑھنا نہ چھوڑنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کتنی جامع دعا ہے. اللہ میری مدد کر اپنا ذکر کرنے کی اور اپنا شکر ادا کرنے کی اور اپنی خوبصورت عبادت کرنے کی، اچھی طرح عبادت کرنے کی. کیونکہ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں جب تک وہ نہ مدد کرے کر نہیں پاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے یہ بھی کہا تھا جب وہ ان کے ساتھ سوار تھے، سواری پر ان کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد مانگو تو بس اللہ ہی سے مدد مانگو. اللہ سے مدد مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور استعانت سے پہلے عبادت کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بارش کی دعا کے لیے نکلے تو آپ نے قبلہ رخ کر کے اپنی چادر پلٹ لی اور آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی، پھر دعا کی. تو ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ دعا کب کرتے ہیں؟ آخر میں کرتے ہیں. کوئی بھی نیک کام کر کے شروع میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف و تحمید بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو شفاعت کریں گے اس سے پہلے کیا کریں گے؟ طویل ترین سجدہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبادت اور استعانت کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں. چار قسمیں. نمبر 1، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، عبادت بھی اسی کی، مدد بھی اسی سے، پرفیکٹ. نمبر 2، وہ جن کی نہ تو کوئی عبادت ہے نہ مدد ہے، کچھ بھی نہیں، نل، نہ عبادت کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں، انتہائی بدبخت. نمبر 3، ایک طرح عبادت تو کرتے ہیں پر مدد اللہ سے نہیں مانگتے، مدد غیر اللہ سے مانگتے ہیں جا کے. اور چوتھے، مدد تو مانگتے ہیں لیکن عبادت کچھ نہیں کرتے، دعا وغیرہ کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. تو ایسے شخص میں بھی کوئی خیر نہیں. انبیاء اور سلف صالحین جو تھے وہ اللہ ہی سے مدد مانگا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ایوب علیہ السلام نے کس سے دعا مانگی اپنی بیماری میں؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حالات میں کیا کرتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حضرت عائشہ پر جب الزام لگا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ فاللہ المستعان علی ما تصفون. جو بندہ اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اگر نقصان ہو اور پھر انسان اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کر دیتا ہے. پھر یہ اس میں جو